بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کل کے دھرنے کے حوالے سے میں قانونی طور پہ اور کہہ لیجئے کہ جتنی اپیلیں آئی ہیں اس حوالے سے اور ہمارا جو آئین ہے اس کا جو پریمبل ہے، اس کی جو تمہید ہے، اس حوالے سے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے میں گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے کہ یہ جو ہم لوگ دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، خواہ وہ پارشیلی کہیں کسی میونسپلٹی میں ہو، کسی شہر میں ہو یا کہ اسٹیٹ میں ہو یا آل اوور انڈیا کہہ لیجئے کہ پورے ملک بھر میں ہو، یہ سب ایک طریقے سے سول ڈس اوبیڈینس جسے کہتے ہیں، سول نافرمانی، اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، آپ یہ اس کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو 18ویں صدی سے اس کی تاریخ ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ پولینڈ کے اندر باضابطہ جب یہ سول ڈس اوبیڈینس پبلکلی جب شروع ہوا تھا، حکومت کو ہٹنا پڑا۔ اسی طریقے سے مشرقی یورپ کے اندر باضابطہ جو کمیونسٹ پارٹی تھی، ان کو عوامی اس احتجاج کے سامنے دبنا اور جھکنا پڑا۔ تو ایک مستقل ایک تاریخ ہے یہ۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرکار اپنے ان عوام کے لیے جن کے ہاتھوں چن کر کے آئی ہے، اگر کوئی غلط پالیسی اپنا رہی ہے، کوئی غلط قانون اگر وہ اپنا رہی ہے، تو پبلک اس کو اس طرح سے راستہ دکھاتی ہے کہ نہیں، آپ اس قانون کو واپس لے لیں، اس کو رول بیک کر لیں آپ۔ اس کے لیے ایک دباؤ ڈالا جاتا ہے، ایک پریشر گروپ کا کام کرتا ہے اس طرح کا دھرنا یا احتجاج۔ اس کی جو تاریخ رہی، اس کا جو مقصد رہا ہے، اس میں اپیل کیا ہوتی ہے وہ سن لیجئے۔ اپیل یہ ہوتی ہے، پبلک سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ گھر میں یہ اسٹے کریں، باہر نہ نکلیں۔ ٹرانسپورٹ والے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی پیسنجر کو نہ اٹھائیں، آپ بھی روک کر کے رکھیں۔ اسی طریقے سے کہہ لیجئے شاپ کیپر ہوتے ہیں بازار میں، دکان والے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ دکان نہ کھولیں۔ اس طرح کے ہمارے مطالبات ان سے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک انسان کی جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے، مان لیجئے پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو منی بینک ہے، بچے اسکول جا رہے، تعلیم ضروری چیز ہے، کوئی ہاسپٹلائز ہونا چاہتا ہے اور ایمرجنسی کیس پیش آ گیا، مان لیجئے ان کو ہاسپٹل پہنچانا ہے، تو پھر ایمبولینس ہے، بچے کی اسکول بسز ہیں یا اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے راستے کھلے رکھے جاتے ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ ہے، کیونکہ ہمیں سرکار کو بہرحال اپنی بات منوانی ہوتی ہے، ان سے کوئی دشمنی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم سب سے تعاون چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بہرحال روکیں، ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ بند کریں، تاکہ سرکار کو پھر اس کا پریشر پڑے۔ یہ اس کی تاریخ ہے، یہ اس کا اصل مقصد ہے، یہ اپیل کی جاتی ہے، اور یہی اپیل سارے جو بڑے بزرگوں کے حوالے سے کہا ہے کہ اس سلسلے میں یہ اپیلیں آ رہی ہیں۔ جمہوری طور پہ ہے کہ آئینی طور پہ ہے، آپ اس کو لیں۔ اور اس سے ایک اٹیچ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، وہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی بھی ہے اور ریپبلک بھی ہے۔ عموماً دونوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں ہم، لوک تنتر کو اور گنتنتر کو، جبکہ دونوں الگ ہیں۔ عوامی جمہوریہ ہونا الگ ہے اور باضابطہ جمہوری آئینی ہونا یہ الگ ہے۔ ہم مان لیجئے، میں مثال دے کے بتاتا ہوں آپ کو، ڈیموکریسی میں یا لوک تنتر کے اندر کیا ہوتا ہے، رول آف میجورٹی چلتی ہے کہ آپ کو کتنے لوگ چاہتے ہیں، کتنے لوگوں نے آپ کو اپنا نیتا مانا ہے، اور اس بل پہ آپ کر کے آپ اسمبلی کے یا کہہ لیجئے کہ پی ایم بنتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران بنتے ہیں، آپ جاتے ہیں وہاں۔ تو چننے سے پہلے آپ ڈیموکریسی کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو چن لیا جاتا ہے، جیسے ہی الیکٹڈ ہوتے ہیں، تو فوراً اب وہاں پہ آپ ڈیموکریسی سے اوپر اٹھ کر کے ریپبلک کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ کوئی لا آف میجورٹی نہیں بلکہ لا آف رول چلتا ہے۔ اب آپ کو آئین کے تحت پہ چلنا پڑتا ہے، یہ فرق سمجھ لیجئے آپ۔ تو ہمارا ملک کسی یورپ یا کہہ لیجئے کہ چائنا کی طرح سے نہیں ہے کہ یہاں پہ پبلک چن تو لیتی ہے، لیکن پہلے سے طے ہوتا ہے کہ وہی لوگ چنے جائیں گے، اور پھر باضابطہ وہ جس طریقے کا چاہے بول دیں، وہ مونارکی جسے کہتے ہیں کہ انہی کا کہنا، انہی کا فرمان ایک شاہی فرمان بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہلے سے کوئی طے نہیں ہوتا ہے۔ پبلک گورنمنٹ ہوتی ہے، بائی پبلک ہوتی ہے، فار دا پبلک۔ پبلک چنتی ہے، پبلک میں ہی سے کوئی چنے جاتے ہیں اور پبلک کے لیے چنے جاتے ہیں وہ۔ تو اور چننے کے بعد ایسا نہیں کہ مجھے 100 لوگوں نے چنا ہے اور 50 لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے تو میں ان 100 کا نمائندہ مانا جاؤں گا، 50 کا نہیں مانا جاؤں گا، اور اس 100 کا جو کہہ لیجئے ڈیموکریسی ہی میرے لیے ہے، انہی کی میجورٹی اور انہی کا رول میرے پر چلے گا، میں انہی کو لے کر چلوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، پھر یہ ڈیموکریسی نہیں، جارج برنارڈ شاہ کی زبان میں کہہ لیجئے کہ یہ پھر موکریسی بن جاتا ہے۔ وہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر۔ تو ہمارے ملک کی خوبصورت یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی بھی ہے، اور جیسے الیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ریپبلک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں آئین کے دائرے میں چلنا ہوتا ہے۔ تو ابھی کی جو لڑائی چل رہی ہے سی اے اے یا این پی آر وغیرہ کو لے کر کے، یہ اسی آئین کی بات آ رہی کہ جو آئین سیکولر ہمارا دیا گیا تھا، اس میں کہیں سے کوئی چھیڑ چھاڑ، کہیں سے کوئی ڈسکریمنیشن یا بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو رہا ہے تو غلط ہے یہ، اور اسی کے لیے یہ بھارت بند کا کال دیا گیا ہے، جو ہمارا جمہوری حق ہے سول ڈس اوبیڈینس کے ناطے، جو باضابطہ پیسفلی ہم لوگوں سے اپیل کریں گے کہ آپ نہ نکلے، جس کی تفصیل میں نے بتا دی ہے، اور کن کن کے لیے گنجائش رکھی جاتی ہے وہ بھی بتا دی ہم نے۔
اور آخری چیز میں بتا دوں آپ کو، ہم اسلام کے ماننے والے ہمیشہ پازیٹیولی سوچا کرتے کسی بھی چیز کو، اور پازیٹیو ہو کے جب آپ کسی چیز کو سوچتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شر میں بھی خیر نظر آتا ہے۔ ابھی جتنے بھی احتجاج چل رہے ہیں جو بہار میں یا پونا میں، یا کہہ لیجیے کہ آج بھی یہاں کا جو حصہ بننا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں نا، اس میں اگر دیکھا جائے تو خود اس ملک کے ایک سی ایم کا اور خود اپنے پی ایم کا فائدہ بھی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ سی اے لاگو کر دیتے ہیں تو سی اے کے اندر آپ نے افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان کو لیا ہے، برما کو آپ نے نہیں لیا۔ تو بقول جگنیش میوانی کے کہ ابھی سی ایم جو گجرات کا ہے وجے روپانی، وہ برما کا رہنے والا، رنگون میں پیدا ہوا، گوگل کے اندر اس کی آپ جا کے بایوگرافی دیکھ لیں، اس کی ہسٹری دیکھ لیں، پورٹ فولیو مل جائے گا اس میں آپ کو۔ تو اب جب برما کے لوگوں کو آپ نکال دیتے ہیں تو پھر تو آپ کا یہ سی ایم بھی بیچارہ باہر نکل جائے گا، اس طرح کی سی اے جب قانون آپ لائیں گے تو۔ اور پی ایم کیسے نکلے گا وہ میں بتا دوں آپ کو۔ جب ایم پی آر لائیں گے آپ آگے چل کے، دستاویز مانگیں گے آپ، اور دستاویز کے اندر کہیں پہ کوئی فالٹ ہوگا تو اس کو آپ کہیں گے ریفیوجی ہو تم، یہاں کے نہیں ہو، تو اس میں تو پی ایم جی خود پھنس جائیں گے۔ کیونکہ پی ایم جی کا پہلے کا کوئی ویڈیو وائرل ہے، اس کو دیکھ لیجیے، جس میں کہتے ہیں کہ میری زیادہ تعلیم نہیں، میں اسکول سے آگے نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد جو ہے ان کی ڈگری آ جاتی ہے بی اے کی، اس پہ ہو ہلہ ہوتا، ہنگامہ ہوتا کہ بھائی اس ٹائم یہ ڈیجیٹل ڈگری کہاں سے آ گئی، جبکہ لوگ ٹائپنگ کر کے ڈگری نکالا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ان کے ایم اے کی ڈگری سامنے میں آتی ہے، اور پھر نیتا لوگ، انہی کے لوگ باضابطہ اس میں ایک دوسرے میں کیا کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے، وہ دکھاتے ہیں۔ کہیں پہ کہہ لیجیے ڈیٹ آف برتھ غلط ہے تو کہیں پر نام کے اسپیلنگ میں یا لقب میں کوئی فرق آ گیا ہے۔ تو اگر جب ایم پی آر لائیں گے تو آپ کے دستاویز خود غلط نکل جائیں گے، آپ کے بول اور آپ کے انٹرویو کے نتیجے میں ہی۔ تو آپ کا سی ایم اور آپ کا پی ایم خود اس طرح قانون سے پھنس جائے گا۔ تو آج اگر ملک کے اندر ماں اور بہنیں اتری ہوئی ہیں، سارا دیش کہہ لیجیے سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، بند اور کہہ لیجیے کہ شٹنگ ڈاؤن کا اسٹرائک کا اگر وہ کال دے رہے ہیں تو آپ جیسے سی ایم اور پی ایم کے فائدے کے لیے بھی دے رہے ہیں۔ اس بات کو بھی آپ نوٹ کر لیجیے، ایز اے سٹیزن آف انڈیا کہہ لیجیے کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس کو کوئی بھی نیگیٹو بنا لے، آپ کے پازیٹیو کے لیے جا رہا ہے، ملک کو اور دیش کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس اپیل پہ دھیان دیں اور سب کے سب اس میں پرزور طریقے سے شریک ہوں اور اس کا ساتھ دیں۔ اور آخری بات میں کہہ دوں، ملک اس طرح سے ترقی نہیں ہوتا ہے۔ ملک کو جو چیزیں چاہیے، بے روزگاری کس طرح سے بڑھ رہی ہے آپ اس پہ روک لگائیے، کرپشن کس طرح سے بڑھ رہا ہے اس پہ روک لگائیے، جی ڈی پی گر کے کہاں جا چکا آپ کا اس کو دھیان دینے کی کوشش کیجیے، اور مل جل کر کے ملک کے نرمان میں، راشٹر کے نرمان میں، قوم کی تعمیر میں جس طرح سے آپ آگے آتے آئے ہیں، بیچ میں جو کہہ لیجیے کہ خلا آ گیا ہے، اس کو پاٹیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ شکراً جزیلا۔